تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے بھائیو اور دوستو، سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، بے شمار صلاۃ والسلام جمیع انبیاء خصوصاً سید الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ کی آل اولاد اصحاب پر اللہ کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہو۔ گرامی حضرات، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ دوستوں کے سامنے میں نے سورہ الکاف کا ایک واقعہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان ہوا، اس کی ابتدا کی اور اس کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور وہ قصہ تھوڑا سا اس کا حصہ میں پھر بیان کر دیتا ہوں تاکہ تسلسل قائم رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے جب ملے تو ان سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے خضر، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے ساتھ تیرا رہنا بڑا مشکل ہے، میرے کام تمہارے کاموں سے مختلف ہیں، اور تو میرے کاموں پر صبر نہیں کر سکے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا کہ میں انشاءاللہ آپ کے کاموں پر جو ہے وہ صبر کروں گا، اور تیری نافرمانی جو ہے وہ میں نہیں کروں گا۔ تو یہ عہد و پیمان شروع ہو گیا، اور پھر اس کے بعد یہ سفر شروع ہوتا ہے، اور یہ تینوں حضرات وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا، پھر ایک کشتی کے پاس پہنچے، دریا کے اندر جو بہہ رہی تھی، تو اس کشتی کے پاس جب پہنچے تو اس پہ بیٹھ گئے کہ ہم نے بھی جی آپ کے ساتھ سفر کرنا ہے۔ تو جب کشتی میں بیٹھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ اب چونکہ پانی کے اندر کشتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ کشتی ناقص ہو، سوراخ ہو، تختہ اکھڑ جائے تو اس کے ڈوبنے کا خطرہ، جو اندر اس کے لوگ ہیں انہوں نے تو ڈوبنا ہی ہے۔ تو یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ سے صبر نہ ہو سکا، وہی بات جو حضرت خضر نے کہی تھی، میرے کاموں پر صبر نہیں کر سکو گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا، قَالَ أَحْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، اے خضر، تو نے اس کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا، کیا تو اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ڈبونا چاہتا ہے؟ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا، تو نے تو بہت ہی برا کام کیا ہے۔ تو حضرت خضر نے فرمایا، قال أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، اے موسیٰ، میں نے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا؟ تو وہی بات ہوئی نا، تیرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تو قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری یسرا، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے خضر، اس پر میری گرفت نہ فرمائیے، میں یہ بھول گیا تھا، اور اس معاملہ میں مجھ سے بھول ہوئی تو آپ میری گرفت نہ فرمائیں۔ فَانْطَلَقَا، اس بات کے بعد پھر وہ چل پڑے، حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ، یہاں تک کہ ایک آگے بچے کچھ تھے، ان میں سے ایک بچہ تھا، اس بچے کو جب دیکھا تو حضرت موسیٰ خضر نے اس بچے کو مار دیا، قتل کر دیا اس بچے کو۔ تو جب قتل کر دیا
تو حضرت موسیٰ سے پھر نہ رہا گیا، کیونکہ ایک عجیب واقعہ تھا، ایک بچہ ہے، کوئی گناہ نہیں اس کا، کوئی اس نے خطا نہیں کی، کوئی گستاخی نہیں کی، حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ پھر بول پڑے، قَالَ قَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے، اے خضر، یہ تو نے ایک بہت برا کام کیا ہے، ایک ایسے معصوم نفس کو، بندے کو، بچے کو بغیر کسی شرعی عذر کے نے اسے قتل کر دیا ہے، یہ تو بہت بری بات ہے۔ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا۔ تو حضرت خضر نے پھر حضرت موسیٰ کو وہ وعدہ یاد کرایا، فرمایا موسیٰ تم نے کہا نہیں تھا کہ میں تیرے کاموں پر کوئی اعتراض نہیں کروں گا اور صبر کروں گا، اور میں نے کہا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، میرے کام ایسے ہیں موسیٰ تو صبر نہیں کر سکے گا۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ اے خضر، اب یہ تو جو کچھ ہو گیا ہو گیا، اب میں تیرے کاموں پر انگلی نہیں اٹھاؤں گا، جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، اگر اب میں اس طرح کا کام کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، اپنے سے مجھے جدا کر دینا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، اور آپ میری طرف سے آپ عذر جو ہے وہ قبول کریں کہ میں نے دوسری بار جو ہے خلاف ورزی کی ہے۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا اتایا آل قریۃ استطعما اہلھا، اب آگے چلے تو ایک بستی آ گئی، اور اس بستی میں جب پہنچے تو فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو انہوں نے حضرت خضر نے ان سے کہا بستی والوں ہم بھوکے ہیں، ہمیں کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ دو، تو فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَ، بستی والوں نے انکار کر دیا، کہا جی ہمارے پاس تو کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے کہ جو تم کو دوں۔ وہاں سے چل پڑے، تھوڑے آگے گئے تھے، ایک دیوار دیکھی، اب وہ دیوار جو ہے وہ گرنے والی تھی، گرا جاتی تھی، تو فرمایا کہ آؤ ذرا موسیٰ اس دیوار کو ہم ٹھیک کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو بھی لگا لیا، حضرت یوشع بن نون کو بھی لگا لیا، اور تینوں نے مل کر کیا کیا کہ اس دیوار کو ٹھیک کر دیا، وہ جو گرنے والی تھی اسے جنابلی انہوں نے ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ پھر بول پڑے، قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اے خضر ان لوگوں نے ہمیں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دیا، پینے کو پانی بھی نہیں دیا، پورا جواب دے دیا، مگر تو نے ان کی بستی کی گرنے والی دیوار جو تھی اس کو بلا اجرت دے، تو نے اس دیوار کو ٹھیک کرا دیا اور ہمیں بھی ساتھ ملا دیا، اور تو اگر چاہتا تو ان لوگوں سے اس کی اجرت لے سکتا تھا، اجرت طے کر کے اس کو چڑھا بنا دیتا۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، اس وقت حضرت خضر نے کہا لو جناب اب میری اور تیری جدائی کا وقت آ گیا، میری اور تیری جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اب یہاں سے بات کو سمجھیے میرے بھائیو، اہل علم علماء کے کاموں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، چاہے کہ وہ کتنے ہی تمہیں غیر شرعی کیوں نہ نظر آئے، لیکن علماء غیر شرعی کام نہیں کرتے، ان کے پاس کوئی نہ کوئی اس کا جواز ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے وہ چیز ہوتی نہیں ہے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن علماء شریعت کے خلاف کام نہیں کرتے، اور جو کام بھی کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ان کے پاس اس کا شرعی جواز ہوتا ہے۔ عام لوگوں کو اجازت نہیں کہ اس پر اعتراض کریں، ہاں کہیں تنہائی میں یا کسی جگہ مناسب الفاظ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ کام کیا تھا تو
یہ کام ہمیں تو درست نہیں لگتا، اس کی حکمت کیا ہے؟ جب آپ پوچھیں گے اس طرح سے تو وہ تمہیں آپ کو اس کی حکمت جو ہے وہ بتا دیں گے۔ اب ہوتا ایسے ہے کہ ہمارے کیونکہ مفتی تو ہم سب ہیں، مفتی اور فاضل ہم سب ہیں، فاضل بھی ہیں۔ اب کل ایک جگہ پروگرام تھا، علامہ صدام صاحب میرے ساتھ ہی تھے، وہ ایک اسٹیج سیکرٹری صاحب نے، بڑا وہ ماشاءاللہ پڑھا لکھا بچہ ہے، تو اس نے ایک بات کی، ایک دوست نے نعت پڑھی تو اس پر اس نے تھوڑا سا تبصرہ کیا۔ اب وہیں سے ایک بندہ اٹھا ہوا اور سیدھا اس کے پاس جا پہنچا اور جا کے اس کو جو کچھ کہا، صدام صاحب بھی موجود تھے، اس کے علم پر اعتراض کیا، اسے دو چار باتیں اور کی اور پھر واپس آ کے بیٹھ گئے۔ ماشاءاللہ وہ بچہ پڑھا لکھا۔ تو اس طرح سے بڑی بے ادبی ہوتی ہے اہل علم والوں کی، گستاخی ہوتی ہے، بہت بڑی گستاخی۔ اگر کوئی غلط بات ہو بھی گئی، علماء سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، یہ نہ کہیں کہ وہ کوئی فرشتے ہیں، انسان ہیں، اہل علم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے سے لوگوں سے غلطیاں، ائمہ سے غلطیاں ہوئی اور انہوں نے بعد میں اس غلطی سے رجوع کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو غلطیاں علماء سے بھی ہوتی ہیں، لیکن عوام کا اس طرح سرے بازار ان کو ننگا کرنا، ان کی پگڑی اچھالنا، یہ قطعاً اس کی اجازت نہیں۔ ہاں کسی وقت اس کی حکمت پوچھی جا سکتی ہے کہ یہ جی اس طرح سے ہوا تھا، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی تو یہ ہمیں تھوڑی سی تفصیل بتا دیں۔ تو یہ ایک مؤدبانہ طریقہ ہے، کیونکہ ادب تو ہم نے سیکھا نہیں ہے اور جیسے منہ سے آئی ایسے ہم نے منہ سے نکال دی۔ تو ایک بات میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، میرے دوستو، اگر جہنم خریدنی ہے نا تو علماء کو ان کے ساتھ گستاخی کر لیا کریں، ان کی بے ادبی کر لیا کریں، ان کو کسی مجلس میں بے عزت کر دیا کریں تو انشاءاللہ جہنم مل جائے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، علماء کو اللہ نے بڑے درجات دیے ہیں۔ اب یہاں ذرا سوچئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تیسری بار اعتراض کیا، حضرت موسیٰ کو اللہ نے ان کاموں کی حکمت نہیں دی تھی جو حضرت خضر کو معلوم تھا، وہ حضرت موسیٰ کو معلوم نہ تھا، یا معلوم تھا تو اللہ یہ چاہتا تھا کہ اس ذریعے سے ان کو جو ہے یہ لوگوں کو یہ بات سمجھائی جائے۔ تو اس وقت جب تیسری بار حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا تو حضرت خضر کہنے لگے، اے موسیٰ ھذا فراق بینی و بینک، اب وہ موقع آ گیا ہے کہ میں تمہیں، ہم جدا ہو جائیں، آپ مجھ سے جدا ہو جائیں، میں بھی اپنے جدا ہو جاؤں، آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کروں۔ لیکن آگے جو بات ہے فرماتے ہیں سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، لیکن اس جدائی سے پہلے جن کاموں پر تو صبر نہیں کر سکا تھا، میں ان کی حکمت تیرے سامنے بیان کر دیتا ہوں، ان کی حکمت تیرے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ آگے وہ بیان فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، فرمایا کہ یہ جو کشتی تھی یہ چند غریب لوگوں کی تھی اور وہ اس کشتی پر اپنی مزدوری کرتے تھے دریا کے اندر۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، فرمایا کہ میں نے اس کشتی کو نقصان پہنچایا، وجہ یہ تھی اس کا پھٹا اکھاڑ دیا، وجہ یہ تھی کہ آگے ایک بادشاہ ہے جو لوگوں کی کشتیاں جو ہیں، جو صحیح سالم کشتیاں ہوتی ہیں، وہ ان سے چھین لیتا ہے، اسے کشتیوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ غریب لوگ تھے، میں نے ان کی اس طرح سے مدد کی، اس کے غصب سے میں نے ان کو بچایا کہ ان سے بھی کشتی اگر چھین لی تو ان کے بچے کیا کھائیں گے، پہنیں گے کیا، اس کے گھر کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی، یہ غریب لوگ ہیں۔ تو لہٰذا میں نے اللہ کے حکم سے، خود نہیں کرتا کوئی بھی کوئی بندہ کام، اللہ کے حکم سے، تو میں نے ان کی کشتی کو ناقص کر دیا، پھٹا اکھاڑ دیا۔ اب وہ جب دیکھے گا بادشاہ یہ کشتی تو اس کا تو پھٹا اکھڑا ہوا ہے، اب یہ تو میرے کام کی نہیں ہے، ناقص ہے یہ کشتی، تو وہ چھوڑ دے گا
اور یہ غریب جو ہیں یہ اپنی مزدوری اسی طرح سے جو ہے وہ کرتے رہے تھے. اب یہ اس کا سبب تھا جو اللہ نے حضرت موسیٰ پر منکشف نہ فرمایا اور حضرت خضر پر منکشف فرما دیا. اب آگے ارشاد فرما فَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يَطْغِيَا كُفْرًا. فرمایا کہ موسیٰ دوسری بات تھا، یہ بچہ جس کو میں نے مار دیا تھا نا اور تو نے کہا تھا کہ اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، اور موسیٰ تو نے اس کو مار دیا، گلا گھونٹ دیا اس کا، اور ایک معصوم کو گلا گھونٹ کر تو نے یہ کوئی اچھا کام تو نہیں کیا. تو فرمایا کہ یہ اس لیے کیا تھا کہ یہ بچہ جو ہے اس کے اندر مجھے جو اس کے بعد کی معاملات تھے وہ مجھے اللہ نے بتا دیے تھے کہ یہ بڑا ہو کر ماں باپ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور ماں باپ اس سے محبت کی وجہ سے چونکہ یہ کافر ہے، اس کا کفر بھی ظاہر نہیں ہوا، کافر ہے تو اپنے ماں باپ کو بھی کفر میں لگا دے گا، اور اس کے ماں باپ اولاد کی بات مان کر اس کی بات مانیں گے اور اس کے ساتھ چل پڑیں گے اور کفر کریں گے. لہذا میں نے ان کو کفر سے بچانے کے لیے اس بچے کو مار دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور اولاد عطا فرمائے گا جو مومن ہوگی اور ماں باپ کے ساتھ وہ ایمان لائے گی. اس طرح میں نے اس بچے کو اس لیے قتل کر دیا. اب ایک روایت لکھی ہے، ایک کتاب میں لکھا ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعتراض کیا تو حضرت خضر آپ نے اس بچے کا ایک کندھا وہ پاؤں کے نیچے دیکھ کر بازو اس کا کھینچا اور اس کو علیحدہ کر دیا. جب علیحدہ کیا تو اس کے گوشت پر یا ہڈی پر ایک جگہ پر کافر لکھا ہوا تھا. تو اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی اطمینان ہو گیا کہ بات تو حضرت کی ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ اس کے ماں باپ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں اور ماں باپ کو یہ کافر بنا دے، لہذا اب اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں ایک اور بچہ عطا فرمائے گا کہ جس کی وجہ سے یہ کفر میں نہیں جائیں گے بلکہ وہ بھی ایمان والا ہوگا، اس کے ماں باپ بھی ایمان والے ہوں گے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی متنبہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ. اے لوگوں دیکھنا، خبردار رہنا، ہوشیار رہنا، کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہیں دین سے پھیر نہ دے، یہ تمہیں اللہ کا دشمن نہ بنا دے، یہ تمہیں رسول کا باغی نہ بنا دے. ہوشیار رہنا، مال اور اولاد ہی اپنے اس کے ماں باپ کو وہ دین سے پھیرتے تھے. اللہ نے متنبہ کر دیا کہ بندہ اگر دین سے پھرتا ہے تو اس کو پھیرنے والی دو ہی چیزیں، ایک مال ہے، مال کی محبت میں دین چھوڑ دیتا ہے، دوسرا اولاد ہے کہ جس کی وجہ سے اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے. تو فرمایا کہ ایمان والوں دیکھنا تمہاری اولاد اور تمہارا مال کہیں تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے. تو یہی سبب انہوں نے جو ہے وہ بتایا. اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. فرمایا کہ بس ہم نے چاہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کے بدلے میں جو ہے ایک نیک بچہ جو ہے وہ عطا فرمائے گا، اور وہ اللہ کی مہربانی سے ایمان والا ہوگا اور اپنے ماں باپ کو بھی ایمان والا بنا دے گا. تو پتہ یہ چلا کہ اولاد کے لیے امال اور اولاد جو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں بندے کو، یعنی اس کے ایمان کو ضائع کرنے والی چیزیں. ہلاک کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ماں باپ کو جو ہلاک کر دیتے ہیں یا مال جو ہلاک کر دیتا ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ بندہ ان دو چیزوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیتا ہے، بے ایمان ہو جاتا ہے. تو آگے ارشاد فرمایا کہ اب تیسری بات وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. فرمایا کہ وہ جو اس بستی میں ہم نے اس دیوار کو ہم نے ٹھیک کر دیا تھا وہ دو یتیم بچوں کی.
وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا دبا ہوا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیکوکار تھا. اس نے اپنی اولاد کے لیے یہ مال اس دیوار کے نیچے دبا کر اوپر دیوار چڑھا دی کہ جب یہ بچے جوان ہوں گے اور کسی نہ کسی طرح سے ان کو خبر ہو جائے گی اور یہ دیوار گرا کر نیچے سے وہ مال جو ہے وہ لے لیں. اور اللہ نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا صالح تھا، نیکوکار تھا. اب پتہ یہ چلا کہ صالح اور نیکوکار لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی اولادوں کے لیے، ان کی آسانی کے لیے، ان کی زندگی کی آسانیوں کے لیے کچھ نہ کچھ ان کے لیے خیر و برکت کا معاملہ کر کے جاتے ہیں تاکہ ہماری اولاد پیچھے وہ منگت نہ بن جائے. یہاں تک کہ ایک صحابی نے آ کے رسول اللہ سے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میرا وقت قریب ہے، میں اپنا مال سارے کا سارا اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تیری اولاد ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ میری اولاد ہے. فرمایا کہ پھر تو سارا مال تجھے اللہ کی راہ میں نہیں دینا چاہیے، کچھ ادھر بھی دے، کچھ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جا. کیا تو چاہتا ہے کہ تیری اولاد تیرے بعد لوگوں سے خیرات مانگتی پھرے، صدقے زکات جو ہے اکٹھی کرتے پھرے، اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑ جاؤ. فرمایا کہ ایسے والدین صالح ہیں جو اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی حلال کی روزی میں سے کچھ کر کے جاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ حلال کی روزی چھوڑ دیں، حرام کی روزی اولاد کے لیے نہ چھوڑ کے جائیں. جب وہ حرام کی روزی کھائیں گے تو میرے بھائیوں دوستوں کبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار نہیں بن سکتے، کبھی وہ نمازی نہیں بن سکتے، کبھی مسجد کا راستہ انہیں نظر نہیں آئے گا، کبھی قرآن کی طرف ان کی نگاہ نہیں جائے گی، کبھی وہ سچ نہیں بولیں گے، کبھی وہ حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. جب بھی ان کی زبان سے کچھ نکلے گا گندگی ہی نکلے گی. اس لیے اپنی اولادوں کو حلال کا رزق دیں، ایک لقمہ حلال کا، حرام کا اگر پیٹ میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کو قبول نہیں کرتا، اس بندے کی زکات کو قبول نہیں کرتا، اس کے حق کو قبول نہیں کرتا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں حج کرنے کے لیے، احرام باندھا ہوا، وضو کیا ہوا ہے، غسل کیا، خوشبو لگائی ہوئی ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک. حضور نے فرمایا کہ ادھر سے آواز آتی ہے لا لبیک لا لبیک لا لبیک. یا رسول اللہ کیوں لا لبیک کی آواز آتی ہے؟ فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے اسے آواز آتی ہے اے میرے بندے تو نے کھانا حرام کا کھایا، تیرے پیٹ میں حرام کا کھانا ہے، تیرے بدن پر جو کپڑا لیا ہے یہ حرام کی دولت کما کے تو نے لیا ہے، تو کیسے کہتا ہے کہ میں تیرے پاس حاضر ہوں؟ تو حاضر نہیں ہے، تو یہاں حاضر ہو کے بھی تیری حاضری نہیں لگے گی. رزق حلال دین اسلام میں میرے بھائیو رزق حلال کی بڑی اہمیت ہے. رزق حلال کا ایک لقمہ پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو آپ نے اور ہم نے حلال کی روزی مزدوری کر کے اپنی حلال کی تجارت کر کے دکان کی کمائی سے اپنی زمین کی کمائی سے حلال کی روزی کمائی ہے. اس حلال کی روزی کا ایک لقمہ بڑے ہوئے پیٹ سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اس لیے اپنی روزی پہ غور کریں، حرام کی ہے تو نکالیں جہاں جہاں سے دی ہے، جس چیز کا مال لوٹا ہے اسے واپس کریں ورنہ کل قیامت کے دن واپس کرنا پڑے گا. تو فرمایا کہ اس کا باپ صالح تھا، اپنی اولاد کے لیے حلال کی روزی وہاں دبا کے گیا تھا کہ میرے بچے بڑے ہوں گے تو یہاں سے نکال لیں گے اور پھر اپنی گزروقات کریں گے. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا کہ ایک وہ شخص مال دبا کے خود مر گیا، بس آپ کے رب نے ارادہ فرمایا کہ وہ دونوں بچے اپنی جوانی کو پہنچے اور وہ مال نکال لیں اور اپنی زندگی کی گزر اوقات کے لیے وہ استعمال کر سکیں. رحمتم من ربک، یہ اس کے رب کی طرف سے اس کی رحمت تھی. رب اپنے بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے کس طرح سے روزی کا بندوبست کرتا ہے. ہمیں روزی کی اتنی فکر ہے مگر روزی دینے والے کی فکر نہیں کرتے. ہم روزی کے تعلق سے تو سب کچھ کرتے ہیں
مگر اس روزی دینے والے کے لیے ہم کبھی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، فرمایا کہ جو کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ کیا میں نے جو کیا ہے، حضرت خضر فرماتے ہیں میں نے جو کچھ کیا اے موسیٰ اپنی مرضی سے نہیں کیا، کہ اللہ کا بندہ تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اپنی مرضی سے کرتا کچھ نہیں ہے، سب کچھ کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی سے۔ یہی اللہ کا حقیقی بندہ ہوگا، یہی اللہ اور اللہ کے رسول کا وفادار بندہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ ذالک تعبیل ما لم یستطع علیہ صبرا، تو اے موسیٰ یہ ان ساری چیزوں کی حکمت تھی، یہ ان کی تعبیر تھی جو میں نے تیرے سامنے کیا ہے۔ اور اب ھذا فراق بینی و بینک، اب میری اور تیری جدائی کا وقت آ گیا ہے، تو اپنی راہ لے میں اپنی راہ لیتا۔ یہ میرے بھائیوں میرے دوستوں، یہ واقعات جو آپ کو سنا رہا ہوں ان میں بڑی حکمت کی باتیں، بڑی حقیقی باتیں، سچی باتیں ہیں۔ لہذا ہمیں بھی اپنے آپ کو سوچنا چاہیے، اپنے حال پر غور کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ یہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی جو ہے وہ کامیابی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ میں ایک اور واقعہ ہے اصحاب کہف کا، تو انشاءاللہ العزیز اسی صورت میں سے وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا